یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی عطر فروش کی دکان پہ جاتا ہے اور اگر وہ وہاں جا کر عطر نہ بھی خریدے تو کم از کم عطر فروش کی دکان میں بہت سے عطر پڑے ہونے کی وجہ سے جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس خوشبو کو ضرور حاصل کر لیتا ہے، اس سے وہ ضرور اس کا دل بہک جاتا ہے۔ سملر مثال ہے ایک مرد مومن کی، ایمان کی، کہ جو کوئی بھی اس کے پاس جائے تو اس سے ضرور وہ خوشبو حاصل کرتا ہے اور مہک حاصل کرتا ہے۔ اور اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو یہ مثال حضور علیہ السلام کے جتنے بھی جلیل القدر صحابہ ہیں اور بالخصوص جو خلفائے راشدین ہیں اور اہل بیت، ان کے اوپر تو یہ مثال بالکل فٹ بیٹھتی۔ آپ ان میں سے جس کو بھی لیں گے، جس صحابی کو، جس خلیفہ راشد کی تعلیمات سے آپ لوگ بہرہ مند ہوں گے تو وہ ضرور آپ کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کرے گی، آپ کو ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ وہ وہی ہدایت ہوگی جو قرآن و سنت کی ہدایات ہوں گی۔ یہ الحمدللہ ترہ امتیاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا، خلفائے راشدین کا اور اہل بیت کا۔ اسی والے سے اب ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا، کہ جن کا لقب نزول نورین تھا اور جن کا ایک لقب غنی بھی تھا۔ اب یہ القاب ان کو کیوں ملے انشاءاللہ تعالی یہ بھی آگے چل کر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خوش قسمت ترین مسلمانوں میں سے تھے، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبوت کے پہلے سال ہی الحمدللہ اپنے سینے کو دین اسلام سے منور کرا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر انہوں نے بیعت کی اور اپنے آپ کو اولین مسلمانوں میں شامل فرمایا۔ الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان لے کر آئے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 34 سال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 6 سال چھوٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ایمان لانا اور ان کا ایمان لانے کے بعد ایمان پر عمل کرنا اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا کہ اگلے ہی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزیز اور پیاری لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کا ان کے ساتھ نکاح پڑھا دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 14 سال تک ان کے عقد میں وہ رہی، اور پھر 14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتائیں گے، اور آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ ان سے عقد کے تقریباً 3 یا 4 سال کے بعد پہلی ہجرت حبشہ کا موقع آیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پہلی ہجرت حبشہ کی۔ جب وہ حبشہ پہنچے وہاں انہوں نے سکون کی زندگی گزارنی شروع کی تھی کہ مشرکین مکہ نے ایک پروپیگنڈا کیا اور یہ افواہ پھیلائی کہ اہل مکہ جو سے ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لہذا اب مکہ میں مسلمانوں کے لیے کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی کا سامان اور امکان باقی نہیں بچا، لہذا جتنے بھی حبشہ کے مہاجرین ہیں وہ سب پورے ہی اطمینان کے ساتھ واپس مکہ آ جائیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا لاؤڈ کام کر گیا اور مسلمان واپس آ گئے۔ جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ یہ مشرکین کا پھیلایا ہوا جھوٹا پروپیگنڈا تھا، جھوٹی خبر تھی۔ بہرحال اس کے بعد سبحان اللہ نے مزید
ایک دو سال ادھر گزارے، پھر حکم ہوا کہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی صاحبزادی تھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ دوبارہ حبشہ جو سے ہجرت کر تشریف لے گئے، اور پھر دوبارہ جس وقت مدینہ کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنی زوجہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ میں ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ عین غزوہ بدر کا موقع آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مسلم مجاہدین کی تعداد کم ہے اور یہ بہت ہی مبارک غزوہ ہے، اس میں مجھے لازمی شرکت کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ شدید ترین خواہش رکھتے تھے کہ وہ اس پہلے معرکہ حق و باطل میں جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان قرار دے دیا ہے اس میں وہ ضرور شرکت کریں۔ لیکن عین اس دنوں میں ان کی پیاری زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید علیل ہو گئیں، شدید بیمار ہو گئیں۔ ان کی ذمہ داری اور دیکھ بھال کا مسئلہ تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ہی روک لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، آپ فکر نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ آپ دلی طور پر خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لیکن اس وقت آپ کی گھر والی ہماری لخت جگر اللہ کے محبوب رسول کی بیٹی بیمار ہے، تو آپ ادھر ہی ٹھہرے رہے، ان کی دیکھ بھال کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک مجاہدی کے برابر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو مال غنیمت ملے گا اس میں سے خمس میں جو حصہ مجاہدین کو ملتا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، لہذا آپ ادھر ہی ٹھہرے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسا ہی کیا اور ان کی ذمہ داری کے لیے ادھر ہی ٹھہرے رہے۔ جب غزوہ بدر جو ہے شروع ہوا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب فرمائی تھی اور مسلمان خوشی خوشی اگلے دن مدینہ پہنچے فتح کی نوید لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پرمسرت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور اس موقع پر منظور تھا۔ عین اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا وصال ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتی ہے، اور اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بھی غم سے بہت زیادہ ڈھال ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.5-2 سال ایسے ہی گزارتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی، جب حضرت ام کلثوم بھی غزوہ تبوک کے بعد فوت ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سگی بیٹیوں کے ساتھ باری باری عقد نکاح میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد رہے، اسی بنا پر ان کا لقب پڑا ذو النورین، 2 نور والا، کہ ان کے عقد میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی گئی تھی۔ پھر آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ پہنچے تھے تو اہل مدینہ اور مہاجرین صحابہ کو میٹھا پانی حاصل کرنے میں بہت زیادہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میٹھا پانی کا ایک ہی کنواں مدینہ میں موجود تھا اور اس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ مسلمانوں کو پانی لینے پر بہت تنگ بھی کرتا تھا اور ان سے بہت زیادہ دام بھی لیتا تھا۔
بہت زیادہ اجرت بھی لیتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان خاصے پریشان رہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس یہودی سے جا کے ملاقات کی اور اس سے کہا بتاؤ بھائی تم مانگو، کیا مانگتے اس کنویں کے بدلے میں؟ جو رقم تم کہو گے تمہیں دے دی جائے گی۔ اس نے کہا میں تمہیں آدھا کنواں 13,000 درہم کا دیتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ حالانکہ اس دور میں اس کنویں کے پورے کی بھی قیمت نہیں بنتی تھی، جائے کہ وہ آدھے کنویں کا 13,000 درہم مانگ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مسلمانوں کے مفاد عامہ کی خاطر فوری طور پر اس کو 13,000 درہم نقد دے دیے اور اس پر یہ معاہدہ طے پایا کہ ایک دن مسلمان وہاں سے پانی حاصل کریں گے اور ایک دن یہودی حاصل کریں گے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور آفر دی، ایک اور پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ اگر اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے مجھے 6,000 درہم مزید عطا کر دیں تو میں آپ کو یہ پورا کنواں ہی دے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کوئی لمحہ فروغ گزاشت کیے، یعنی کہ کوئی ٹائم ضائع کیے بغیر ہی اس کو 6,000 درہم دے دیے، اور اس طرح پورا کنواں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل فری تمام لوگوں کے لیے بلا تفریق، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، سب کے لیے اس کو کھول دیا اور ہر ایک نے وہاں سے فری میں پانی حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہ تربیت ہے دین اسلام کی، یہ تربیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی اور ان کی تعلیمات کی، کہ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عین موقع پر دل کھول کر بڑی پیاسی کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، انسانیت کی خدمت کرتے، جہاں تک ان کو موقع ملتا اس کام کے لیے وہ آگے آگے ہوتے اور کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کرتے۔ پھر آپ سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، یہ وہ موقع تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور عمرے کا ارادہ باندھ لیا، اور ساتھ ہی قربانی کے جانور سب نے خرید لیے اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ جب مکہ سے قریب ایک مقام تھا جسے حدیبیہ کہتے ہیں، وہاں کفار مکہ نے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ بغیر ہماری اجازت کے اس طرح سے نہیں آ سکتے۔ ان لوگوں کو یہ خدشہ تھا کیونکہ انہوں نے سال پہلے ہی غزوہ خندق میں مسلمانوں سے بدترین شکست کھائی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے ہیں، تو انہوں نے ان کو روک لیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے جس بندے کو جس واسطی کو اپنا نمائندہ بنایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے کفار سے بات کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، لڑائی کرنے کا نہیں ہے، ہم محض عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے، ہم اپنے ساتھ اس مقصد کے لیے بڑے ہتھیار بھی نہیں لے کر آئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے خاندان کی قریش مکہ میں بہت عزت تھی۔ انہوں نے کہا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے، لیکن ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی مسلمانوں کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمرہ نہ کر پائے، مسلمان عمرہ نہ کر پائے اور عثمان عمرہ کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عمرہ کرنے نہیں آئیں گے میں ہرگز عمرہ نہیں کروں گا۔ اس بات پر انہوں نے ان کو ادھر ہی روک لیا اور افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے داماد کو، ایک عظیم صحابی کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لینے کا مسلمانوں کو حکم دیا اور اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا اور اس کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ
عثمان کا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں بیعت کے لیے. کون آئے گا میرے ہاتھ پر بیعت کرے عثمان کے لیے تاکہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے سکے. اس پر سب صحابہ کرام اجمعین نے دل کھول کر بڑی خوشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان قرار دے دیا, یعنی کہ وہ بیعت جس پہ اللہ بھی آسمان پر خوش ہو گیا. اور اس بات کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین پر خوش ہوئے کہ جب انہوں نے درخت کے نیچے ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی تھی. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں پر خوش ہوا. تو آپ دیکھ لیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر بلند مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے دیا اور ان کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیتے ہوئے اس پر بھرپور مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا. ذو النورین علیہ السلام. میرے بھائیوں, آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خلیفہ کی حیثیت سے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر پڑی, تو اس وقت بھی انہوں نے بہت سارے کارہائے نمایاں سر انجام کیے. ان میں سے ایک کو میں مختصراً بیان کروں گا اور وقت ختم ہونے لگا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعے میں مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امین کی روشنی میں جو ان کی فضیلت ہے وہ بیان کی جائیں گی اور باقی ان کی خدمات ہو. تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک رسم الخط میں لے کر آئی. ایک رسم الخط سے مراد یہ ہے, اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو اکٹھا کر کے 2 جلدوں کے درمیان اکٹھا کیا تھا. ایسی بات حضرت عثمان کے دور میں نہیں ہوئی تھی, بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ کام شروع کیا تھا. اور اس وقت پہلی دفعہ خلافت ابوبکر صدیق میں قرآن پاک پوری ایک کتابی صورت میں 2 گدوں کی جلد کے درمیان مسلمانوں کو میسر ہو سکا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ مختلف قبائل سے جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اپنے قبائلی لہجے کی وجہ سے اس الفاظ میں اس لہجے میں نہیں پڑھ پاتے جس لہجے میں جن الفاظ میں قرآن پاک مکہ میں نازل ہوا تھا. کیونکہ قرآن پاک کا 70% حصہ مکی ہے اور 30% مدنی ہے, یعنی کہ 70% قرآن پاک کے آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور 30% مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قریش کے قبیلے سے تھے, تمام خلفائے راشدین اور تمام مہاجر صحابہ قریش سے تھے, اس لیے ضروری تھا کہ قرآن پاک کو بھی قریش کے رسم الخط پہ ہی پڑھا جائے. مثال کے طور پہ ان جو مدینہ کے لوگ تھے وہ ایک لفظ تابوت ہوتا ہے جسے ہم اردو میں بکسا یا صندوق کہا کرتے ہیں, تو وہ اس کو تابوت بولا کرتے تھے. کیا بولا کرتا تھے؟ تابوت, یعنی کہ دال لگاتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درست کیا اور اس کے آگے تیل تا لگوایا اور فرمایا کہ یہ تابوت ہوگا. اس طرح جو خالصتاً مکہ کے قریش کے لوگوں کی عربک لینگویج تھی جس پہ قرآن پاک نازل ہوا تھا, اس رسم الخط میں قرآن پاک کو ٹھیک کر کے پیش کیا گیا. اور یہ کارنامہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ادا کیا, الحمدللہ. اس کے علاوہ ان کے مزید بہت سارے کارنامے ہیں تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی پوری دل و جان سے ساتھ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.